مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں اور آئندہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اسلام آباد کے لیے اس کے لیے جو ای وی ایم مشینز کی خریداری کا مرحلہ ہے اس کو طے کیا جائے اور ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ آپ الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کریں. وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی جو فراہمی ہے اس کی تفصیلات دی گئی ہیں اور جس طرح سے میں نے 2 ہفتوں میں کہا تھا کہ جو ٹرینڈ ہے اب اشیاء ضروریہ کے وہ الحمدللہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس ہفتے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینڈز ہیں وہ واضح طور کے اوپر نیچے جا رہے ہیں. ایس پی آئی جو ہے وہ 0.50% اس میں جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے. اسی طرح سے فوڈ آئٹمز جو ہیں انہوں نے 33% کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں اور 7 آئٹمز کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں اور 0.0 اس کی وجہ سے 70% جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئی ہیں. ٹماٹر کی قیمت میں 0.31% کمی آئی ہے, آلو کی قیمت میں 0.13% کمی آئی ہے, چلی پاؤڈر کی قیمت میں یعنی سرخ مرچ کی قیمت میں 0.13% کمی آئی ہے اور باقی جو ہے ان میں 0.13% کمی آئی ہے. میں یہاں پہ یہ کمپیریزن بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں فیشنیبل ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, لیکن جو ٹماٹر تھا 1 کلو وہ 31/12/2020 کو 91 روپے کا تھا, تقریباً 91 روپے 20 پیسے کا ایوریج تھا, 91 روپے کا تھا 31/12/2020 کو. اس وقت ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے ہے. جو پوٹیٹو ہے, آلو ہے, وہ پچھلے سال 31/12/2020 کو 44 روپے کا تھا, اس وقت وہ 41 روپے کا ہے. جو چلی پاؤڈر ہے وہ 280 روپے کا تھا 200 گرام کا, وہ 334 روپے کا ہے. اسی طرح سے جو انینز ہیں, جو پیاز ہے, وہ پچھلے سال 43 روپے کا تھا اسی مہینے میں اور اب جو ہے وہ 35 روپے کا. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ پچھلے سال سے ان میں کمی آئی ہے. سو میڈیا کو میں کہوں گا کہ جو چیزیں کم ہو رہی ہیں وہ بھی دکھایا کریں, ہر وقت لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے نہ دکھایا کریں. بہرحال یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہاں مرچ مہنگی ہو گیا ہے, اسی لیے تو اپوزیشن کو ملنے رہی, ان کی آنکھوں میں پڑ گئی ہے ایکچولی. اچھا جی, یہ آپ اس کے بعد سپلیمنٹری فائنانس بل سے جو منسلکہ اسٹیٹمنٹ آف کنٹینجنٹ لائبلٹیز کی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے. یونیورسٹی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹی اسٹڈیز کا ایجنڈا جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. ایک تو میں نے 10 دفعہ یہ درخواست کی ہے میڈیا سے کہ آپ ذرائع سے جب خبریں ایجنڈا سامنے رکھ کے سب کوئی منظور کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہوا, تو اس سے کمپیرسمنٹ کاز ہوتی ہے. سو آپ مہربانی کیا کریں کہ جو ذرائع سے خبریں ہیں وہ نہ دیا کریں. روزانہ گھنٹے بعد پریس کانفرنس ہو جانی ہوتی ہے, پتہ نہیں نیوز ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو کیا پرابلم ہے, اپنے رپورٹرز کو ہر وقت دباتے رہتے ہیں جعلی خبریں دینے کے اوپر. سو آئی ڈونٹ نو ان کا کیا اس میں انٹرسٹ سرو ہوتا ہے. عبد القادر احسن ہیں, ان کو حکومت برطانیہ کے حوالے کرنے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ وہ برطانیہ میں اپنے خلاف مقدمے کا سامنا کر سکیں. یہ منظوری ملزم کی اپنی درخواست کے اوپر دی گئی ہے. نادر ممتاز وڑائے صاحب کو چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ تعینات کیا گیا ہے. پاکستان ٹبیکو بورڈ کی تنظیم نو کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور تنظیم نو کے بورڈ پر وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور تاجر ایسوسی ایشنوں کو دی گئی ہے. ڈاکٹر عزیز اللہ خٹک صاحب کو منسٹری آف پلاننگ کی سفارش پر اکنامک اسٹیٹکس, ڈاکٹر محمد آصف جان کو ریسورس مینجمنٹ اور محمد سرور گوندل کو سپورٹ سروسز ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. سی پیک اتھارٹی پاکستان اور وزارت ماحولیات چین کے مابین 3000 سولر پاور جنریشن سسٹم مہیا کرنے کے لیے معاہدے کی منظوری دی گئی ہے. یہ گوادر میں جو گھریلو استعمال کے یونٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کو مفت دیے جائیں گے جہاں پہ بجلی کا پرابلم جو ہے وہ چل رہا ہے. نیپرا کی درخواست, نیپرا کا جو رپورٹ ہے اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. بریگیڈیئر محمد آسم اسحاق صاحب کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن NRTC تعینات کیا گیا ہے. بلال انور صاحب کو نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کا ممبر کا جو چیف ایگزیکٹو ہے تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. وزارت ماحولیات
اور خصوصی کارکردگی جو ہے امین اسلم صاحب کی اس کو سراہا گیا ہے، اور تمام جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور انوائرمنٹ کے اوپر جو پاکستان جس طرح سے واپس آیا ہے سین میں، وہ ظاہر ہے بہت ہی کمینڈیبل ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ امین اسلم صاحب، زرتاج گل اور پوری ٹیم جو ہے وہ بہت مبارکباد کی مستحق ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا، اور پاکستان کو انوائرمنٹ اس وقت لیڈر ہے دنیا میں، دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے ماحول کی اعتبار سے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کا جتنا ایمفیسس ہے ماحول کے اوپر پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں رہا۔ جی جناب، سوال۔ سر جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس سے آپ میڈیا کو بھی بڑا تنقید کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی اکاؤنٹس وغیرہ اپنے چھپائے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیوں چھپائے ہیں؟ کیوں نہیں وہ شو نہیں کیے؟ جتنے بھی فگرز آ رہے ہیں، ٹریبل کی بات کی جا رہی ہے، جو بھی بات کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو ویس کہنے صاحب اس کو ہی کہتے ہیں کہ ساری رات ہیر رانجھا کا قصہ سنا اور اس کے بعد کہا کہ کیا کیا۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں فاروق صاحب سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ فاروق صاحب ان ٹچ ہوتے ہیں بیٹ رپورٹرز کے ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ یہاں پر بیٹھ کے اگر آپ کہیں گے کہ ایک رپورٹر نے اسٹوری بنا دی ہے، ساروں کو شیئر کر دی ہے، تو جب آپ اگر اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ چھپائی کیوں؟ نہیں، مجھے بتا دینا کون سا اکاؤنٹ چھپایا۔ یہاں پر آپ کی جو رپورٹ بتاؤ نا، پڑھ کے سنا، پڑھ کے سنا دینا، پڑھ کے پھر میری بات کیبنٹ کی میٹنگ ہے نا سر۔ اچھا پہلی بات یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے نا، تو آپ لوگ خود یہاں، اچھا پہلے بات سن لو نا، پھر بات سن لو نا۔ جو آپ کے سامنے نہیں، سوال تو کیا ہی نہیں تم نے تو کہا اکاؤنٹ چھپائے ہیں، میں نے کہا کون سے چھپائے ہیں، اب آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ اچھا بات سنیں، جو پہلے تو ڈیٹیلز لو نا، کون سی ڈیٹیلز ہیں مجھے الیکشن کمیشن کا بتا دیں۔ میرے پاس تو جو الیکشن کمیشن کی پیرا، آپ نے ایکسپلین کر دی اپنی پیرا نہیں، ایک منٹ، صفحہ 84 ہے، آپ کو بھی دے دیتا ہوں میں ابھی تاکہ آپ کو سہولت رہے۔ اب پوری بات الیکشن کمیشن کے بیٹ رپورٹر کو بھی چاہیے لے لیں، جب انہوں نے خبر چلائی ان کو بھی شیئر کر دیا۔ صحیح، پیرا صفحہ 84 ہے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا، اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 26 اکاؤنٹس، 54 اکاؤنٹس کا تو الیکشن کمیشن نے بھی کہیں نہیں کہا، تو جس نے بھی خبر دی ہے ظاہر ہے اس کو تصدیق کرنی چاہیے۔ سر عبدالقادر صاحب کے والگی کا یہ کیس یہاں تک کیا ہے یا ملزمان کے والگی کا کوئی قانون پیش رفت ہے؟ ملزمان وہاں پہ وہ بھی اس کے اوپر چل رہا ہے، ہم بڑے کین ہیں اپنے ملزم کو واپس لانے کے لیے، اور اس کے اوپر بھی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اکارڈنگلی اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ آگے۔ مریم کی ٹیپ کا پوچھ رہا ہوں، ایکچولی ہم نہیں کر سکتے نا، یہ تو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، اور میں تو الیکشن کمیشن کو کہوں گا کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیں، تاکہ اب دیکھیں سوال مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو سارا جواب جو ہے وہ دے دیا، لیکن پہلی بات آپ دیکھیے نا، فیک نیوز کا یہی تو پرابلم ہو جاتا ہے جب آپ خفیہ رکھتے ہیں۔ اب جس رپورٹر نے بھی یہ خبر دیا، مجھے نہیں پتا فرینکلی کہ کس نے دیا، کیونکہ میں ٹی وی دیکھ نہیں پایا، میں سارا اس کے اوپر جو ہے کیبنٹ میٹنگ میں تھا، لیکن اب اگر کسی نے دے دی کہ 54 اکاؤنٹس ہے یا 56 اکاؤنٹ ہے، تو اس رپورٹ میں تو 56 اکاؤنٹ کہیں نہیں ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی کہاں فکس ہوگی، who is responsible for the fake news؟ سو اس لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یا تو انشور کرے کہ رپورٹ کے کانٹینٹ جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر نہ جائیں، اور اگر جائیں تو پھر ان کو کریکٹ جانے چاہیے۔ کیبنٹ کے حوالے سے کچھ خبریں ایسی چل رہی تھی جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ وزراء کو کہا گیا ہے کہ جو غیر ملکی سفیر ہے اس سے ملاقات سے قبل فارن آفس سے، تو پہلے پروٹوکول یہ ہے، پہلے فورن آفس ریکمینڈ کرتا۔ جی عباس، آڈیو لیک ہوئی ہے سر، اپنے مقاصد کے لیے کس طریقے سے استعمال کرتے رہے میڈیا کو سر، ایک اور چیز سامنے ہے۔ دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این کا ایک سیریز آف جو آئی ہے رپورٹ، وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کنسرننگ ہے اس حوالے سے کہ وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ٹیلی ویژن چینلز کی ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ طے کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں میڈیا کی، ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر خاص ری ایکشن نہیں آیا، اور کچھ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں میڈیا تنظیموں سے، اور کام تو کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اور میڈیا کی آزادی کو جو خطرہ لاحق ان رپورٹوں سے آ رہا ہے، ان آڈیو ٹیپ سے آ رہا ہے، اس کے اوپر کچھ لوگوں کی گگی بند گئی ہے، اور انہوں نے بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ اور
اب ٹوکریوں کی وجہ سے گھگی بن گئی ہے یا کچھ اور وجہ ہو گئی ہے ہمیں نہیں پتا، اور مجھے امید ہے کہ جو ورکرز کی تنظیمیں ہیں جو پریس کلبز میں الیکشنز کے لڑکے آتے ہیں، مجھے تو خواہش ہی ہے کہ کبھی وہ ورکرز کی بھی بات کر لیا کریں، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر وہ کیا بات کرتے ہیں۔ سر ایک چھوٹی سی بات، ایک منٹ مقبول صاحب، سر آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ پبلک کریں، لیکن یہ اے آر وائی کی ہم جب چیز دیکھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پبلک نہ کرنے کی سزا نہیں ہم نے جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اب ایسی سزا نہیں، ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ جو تینوں پارٹیاں ہیں ان کی آپ اکٹھی سن کے کریں، یہی پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے ابھی بھی۔ جناب ذرا سن لیں پوری گال تو سمجھ آئے جی آن اور اویس نے آنا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جڑا نا چلبلی بات پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جناب ابھی بھی پبلک نہ کی جائے، ابھی بھی کی ہے، وہ تو ایک الگ سے کیسز چاہ رہے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی اپنی جو کیس ہے وہ بچانا چاہتی ہے، وہ اسی تنقید سے بچنا چاہتی تھی، اور واقعی پیسے تو پی ٹی آئی نے وہ ظاہر نہیں کیا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ میڈیا، کچھ میڈیا کی تنظیمیں یا وہ کن کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ وزیر اطلاعات ہیں، کھل کے نام لیں، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں آپ ذرائع سے خبر نہ دیا کریں، تو آپ کھل کے نام لیں، بتائیں پوری قوم کو، عوام کو پتہ چلے کہ عوام کو تو پتہ ہی ہے میڈیا کی تنظیمیں ہیں کہ فواد چودھری صاحب ان کا نام بتا رہے ہیں کہ وہ کسی کے لیے کام۔ اچھا نہیں، بہت تنظیمیں، آپ کس کا نام لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہم بچا رہے تھے، پوری پریس کانفرنس ہم نے یہی کی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تینوں کو اکٹھا دے دیں تاکہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کمپیریزن کر سکیں کہ کس کا اکاؤنٹ کا کہاں پہ ہے اور کیسے ہے۔ اب ہم نے تو جو اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی تو وہ واحد پارٹی ہے، اگر آپ یہ دیکھیں گے آئی ایم شیور کسی اور پارٹی نے یہ نہیں کیا ہوگا، اس کی آخر میں یہ تمام جو لگے ہوئے ہیں یہ ان ڈونرز کے نام لگے ہوئے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ڈونیشنز دیے، ایک بھی، یہ 40,000 بندہ ہے جس نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈونیشن دی ہے، کسی اور پارٹی نے کبھی اس طرح کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے لے کے نہیں آئے۔ تو ہمارا صرف الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے فار دا کنوینئنس آف پبلک کہ سب کی سامنے آ جائیں، تو اس سے ذرا دوستوں کو ایک موقع مل جائے گا کمپیریزن کرنے کا۔ باقی پی ٹی آئی کی تو آئی گئی ہے۔ آخری سوال اشفاق بنگلہ جی اشفاق، سر یہ سوال تو عباس صاحب نے بھی کیا لیکن میں کہتا ہوں تھوڑا سا ایکسپلین کر کے دے، کیونکہ آپ بھی